جناب سیدنا شجاع بن وہب الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بدری صحابہ میں آپ شمار ہوتے ہیں۔ جب صحابہ کی جماعت کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو 313 ہے پوری جماعت صحابہ میں یہ 313 سب سے برتر اور افضل ہمیں نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مقامات پر ان کی شانیں اور فضیلتیں وہ ایک الگ مضمون ہے، لیکن بدری صحابی ہونا یہ خود ایک ایسا ٹائٹل، ایک ایسا اعزاز، ایک ایسا منصب ہے کہ اسی پر ہی اگر یہ اپنی ساری زندگی گزار دیتے کہ بھائی میرے قریب جینے کے لیے کافی تھا۔ بالکل، اور یہی بدری صحابہ تھے کہ جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے منکر عقیدہ ختم نبوت کے خلاف جب بھیجا ہے، اس سے پہلے یہ لاء بنا دیا تھا کہ اب کوئی بدری صحابی کسی میدان جہاد میں نہیں جائے گا۔ اچھا، ہم انس کی برکت لیں گے، یہ مدینہ المنورہ میں ہمارے پاس رہیں۔ اچھا، لیکن جب ختم نبوت کا معاملہ آیا تو ان سے کہا گیا کہ جناب یہ جو پروٹوکول ہے نا یہ ختم نبوت ہی کی وجہ سے تھا، واہ، لہٰذا اب اٹھو اور چلو میدان۔ یعنی یہ تبرک ہے بنیادی طور پر، یہ ہمارے لیے برکت ہے، یہ مدینہ المنورہ میں ان جیسی قربانیاں کسی نے نہیں دی، اب یہ کہیں لڑنے نہیں جائیں گے۔ لیکن جب ختم نبوت کا معاملہ آیا تو آپ نے ان سے کہا کہ یہ ساری عزتیں جس کی سبب سے ہیں اب ان سے لڑنے کا وقت ہے، ان کو بھی ساتھ روانہ کیا۔ تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ بدری صحابہ میں سے پھر کوئی رکا بھی نہیں ہے، پھر سارے کے سارے روانہ ہو۔ جو ساری زندگی کا جو مستقل حضور کی ذات کے ساتھ جو ربط اور تعلق ہے، آخری سانس تک اس وفا کو انہوں نے نبھایا ہے، اور پھر یہ وفا کا نبھانا حضور کی زندگی میں بھی رہا، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد بھی سارے غزوات میں رہے، سارے غزوات میں آپ ساتھ شریک رہے۔ سب سے پہلے میں نے یہ بات کی تھی کہ حضور علیہ السلام نے ان پر اعتماد فرمایا، اور اس اعتماد کو اس موقع پر بھی آپ دیکھیے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، سن 8 ہجری ہے، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اطلاع ملی ہے کہ کچھ لوگ سازش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کتنا دور ہیں؟ مدینہ المنورہ سے تقریباً 5 منزل کی مسافت پر ہیں۔ مکہ اور بصرہ کے درمیان کی جو راہ نجد کے ذریعے سے جاتی تھی، وہاں پر ایک مقام تھا جس کا نام سعی ذکر کیا گیا، اور اسی نام کا وہاں ایک کنواں تھا، اس وجہ سے وہ مقام اسی وجہ سے مشہور ہو گیا۔ یعنی مصطفی انٹیلیجنس نے خبر دی تھی سرکار علیہ السلام کو۔ بنو حوازن کی ایک شاخ تھی، بنو عامر، ان کے بارے میں تھا کہ وہاں پر مسلمانوں سے لڑائی کی پلاننگ کر رہے ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ کتنے افراد بھیجے؟ 24۔ اچھا، 24 افراد حضور علیہ السلام نے ان کی جانب روانہ کیے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایسے لوگوں کی جانب بھیجا جا رہا ہے کہ جو بڑی رازداری کے ساتھ مقابلے کی تیاری میں مشغول ہیں، اور بھیج کتنے رہے؟ 24۔ حضور جانتے ہیں یہ جو جانے والے ہیں یہ 100 پر بھاری۔ واہ! اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ منصوبہ بندی، ڈیسیجن میکنگ میں جناب شجاع بن وہب کا امر دیکھیے، دن میں سفر نہیں کرتے، پہاڑوں میں چھپ جاتے ہیں، جھاڑیوں میں چھپ جاتے ہیں، پورا دن آپ کوئی سفر نہیں کرتے، کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں کرتے، جیسے ہی رات ہوتی سفر کی رفتار تیز کر دیتے۔ اور پھر ہوا یہ کہ رات کے کسی پہر جا کر وہ ان کے سر پر کھڑے ہو، اچانک آ گئے، اور وہ بالکل سکتے میں، اور کوئی پلاننگ ان کے پاس نہیں ہے، اور لیڈ کر رہے تھے، آپ سے لیڈ یہ کر رہے تھے، سوائے اس کے ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ بھاگ جائیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ ویسے ہی ہوا کہ بھاگ گئے، بغیر کچھ لڑے، مال غنیمت ہاتھ آیا، ان میں بکریاں تھیں، جانور تھے، خاص طور پر اونٹ تھے، وہ سارے کے سارے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ 15 اونٹ ایک صحابی کے جو ہے نا مال غنیمت کے طور پر آئے، اور پھر کچھ صحابہ نے کیا کیا، یا رسول اللہ ایک اونٹ لے لیجیے، ہمیں بکریاں چاہیے، تو حضور ایک اونٹ لیتے تھے، انہوں نے 20 بکریاں دے دیتے۔ تو یہ سارا سلسلہ بھی آپ کی اس بہادری، شجاعت، دلیری کے ساتھ معاملہ رکھتا ہے، حضور کے اعتماد پر پورا اترنے پر اترتا ہے، بدریت کا تاج ہے، ختم نبوت کے محافظت کا تاج ہے، کیسی عظیم شخصیت۔